السلام علیکم. پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ آ رہے ہیں، 2 لوگ آ رہے ہیں مرید ہونے کے لیے. وہ اندر تشریف لائے، آرام سے تشریف لائے اور دو جانب ہو کے بیٹھ رہے ہیں پورا ادب سے. ہاں، ادب سے بیٹھے. ابھی جو ہے ان کا استقبال، یعنی وہ جو مریدی میں مطلب اپنے مرید میں داخل ہونے کے لیے ان کو کیا کریں گے آپ دیکھ لیجئے. چادر ڈھانپ دیے ان کو چادر ڈھانپ کے اس کے بعد دیکھیے کیا کر سکتے. یہ دیکھیے شروع ہو گئے. دھلائی ہو رہا ہے، پٹائی ہو رہا ہے. پٹائی ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے مرید میں داخل کریں گے. ان کو پیر صاحب یہاں پہ اوپر بیٹھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ کون سا طریقہ ہے مرید بنانے کا اور بیعت لینے کا؟ تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، اور یہ جو پیری فقیری ہے، مرید ہونا، بیعت ہونا، اس کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. انجینئر صاحب، کیا پیری فقیری ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ ہاں، ظاہر ہے جن کی روٹی روزی سے چل رہی ہے ان کا کیسے گزارا چلے گا؟ بالکل بہت ضروری ہے. جب تک یہ رامسور نہیں کھائیں گے تو کیسے ان کے معاملات چلیں گے؟ سرکار، میں نے نام لیے بغیر پھر ایک پرسنل ہو جائے گا، حد کے عزت کا نوٹس ہی نہ آ جائے عدالت کی طرف سے. میں نے ایسے پیر دیکھے ہیں جن کو نماز بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی. اندر تو پتہ نہیں کیا وہ پڑھتے ہوں گے، جو ظاہر نماز ہے نا وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے نہیں، قوما نہیں صحیح کرتے. اس لیے نہیں کہ وہ بوڑھے ہوئے ہیں، مراد یہ کہ وہ نماز مغرب لاندے ہیں. اور گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو 1 منٹ کے اندر ڈرائیو کے دوران سینکڑوں روپے کا فیول پھونک دیں. وہ بڑے والی گاڑیاں. موبائل تے چھتر ہوندے ہی نے وڈے والے ٹچ سکرین. اور حالت یہ ہے کہ غریب گاؤں کی عورتیں دعا کروانے کے لیے آتی ہیں. اب جاہل عورتیں بیچاری، استحصال ہو رہا ہے ان کا. خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ بیچاریاں دوپٹے سے یوں کھول کے نا 5 روپے کا سکہ، 10 روپے کا سکہ، کوئی زیادہ تڑ والی ہے تو 20 روپے کا نوٹ نکلے گا. لیکن وہ گرا کھول کے آپ انداز لگائیں، وہ جس نے اپنے دوپٹے کو گرا لگا کے وہ سنبھالا ہوا نا سکہ، تو اس کے نزدیک اس سکے کی کتنی اہمیت ہے. اسے نہیں پتا کہ اس سکے سے تیرے پیر کا 1 سیکنڈ کا فیول بھی پورا نہیں ہوتا. اور وہ پیر اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ لاکھوں کا چندہ تو لے رہا ہے، وہ 5 روپے کا سکہ بھی نہیں چھوڑ رہا. ہاں، آپ کے اس وقت پولیٹیکل جماعتوں میں جتنی مین پوسٹ ہیں ان کے پر سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ ملتان کے پیر صاحب ہیں، نام لیے بغیر، ایکس ہمارے فورن منسٹر بھی رہے ہیں، اور آج ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت کے وہ سرکردہ رکن ہیں. ان کی ویڈیو نہیں آپ نے دیکھی کس طرح وہ درباروں سے کھا رہے ہیں؟ تو یہ سارا فراڈ ہے. پیری مریدی کی شرعی حیثیت وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں. قرآن و حدیث میں جس پیری مریدی کا ذکر ہے نا، وہ حاکم وقت کی بیعت ہے، خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے. یہ پیری مریدی کی جو بیعتیں ہیں نا، یہ تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہیں. ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اسے کوئی ایک عمل کہہ سکتے ہیں، جسے انتظامی معاملہ، جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے، پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے نامزد کیا، خود بھی اس کی بیعت کی، اور ایک انتظامی جیسے ووٹنگ سسٹم یا کسی جماعت کی رکنیت کے طور پہ. شرعی طور پہ تو بیعت وہی ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت ہو، جو خلفائے راشدین کی ہوتی تھی. باقی تو سارا ڈرامہ بازی چل رہی ہے زیادہ تر. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ ہو. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. اللہ تو صرف منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یاریاں لگانے سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال اور جنگ کی. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں مکے سے نکلنے پر، مدینے آنے پر مجبور کیا، وہاں سے نکالا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور یا پھر مدد دی انہوں نے، ان لوگوں کی مدد کی جنہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا تو وہ ظلم کرے گا. اب وہ آ رہا جی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جس کے نام پہ یہ سورہ ممتحنہ ہے، کہ جو عورتیں کافر سے مسلمان ہو کر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ شریف آ رہی ہیں
تو وہ اس شک میں فال نہیں کریں گی کہ جس میں تھا کہ جو ایمان لا کر آ جائے گا تو وہ واپس کیا جائے گا، وہ صرف مردوں کے لیے اپلیکیبل ہوگی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں ایمان لے کر آئیں ان کا امتحان کرو، کہ وہ جاسوسنیاں تو نہیں بن کے آئی ہوئی ہیں، اور ان سے پکی یعنی بیعت لو۔ اور اس میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، عرب کے معاشرے میں اتنی کمزوریوں کے باوجود کئی خوبیاں بھی تھیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی کہ وہ زبان کے پکے ہوتے تھے۔ اگر انہوں نے بیعت کر لی ہے نا، چاہے دل سے کی ہے چاہے دل سے نہیں کی ہے، اگر انہوں نے اپنی زبان سے بول دیا نا کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، سر پھر وہ گردن کٹواتے تھے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ بیعت کر کے بعد میں عورتیں مکر ہی جائیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں، یہ عرب کے اندر کوالٹی تھی۔ یہ کوالٹی مدینے کے یہودیوں میں نہیں تھی، اس لیے وہ منافق بن گئے، لیکن یہی کوالٹی مشرکین عرب میں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا، تو وہ ڈٹ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ایسی عورتیں جو ایمان لا کر آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، آپ نے ان کو واپس نہیں کرنا، لیکن ان کا امتحان لینا ہے کہ یہ مطلب اس میں بیعت بھی کی جائے، ذرا تھوڑی جان پھٹک کی جائے کہ واقعی یہ ایمان کے لیے آئی ہیں یا کسی خاص مشن کے اوپر آئی ہیں، تو عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ان عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت کرنی ہے وہ بیعت کے الفاظ بھی پھر بتائے ہیں، اور یہ عورتوں کو ایسی فضیلت حاصل ہے مردوں کے اوپر کہ مردوں سے جو نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے اس کے الفاظ بخاری اور مسلم میں آئے ہیں، اور جو عورتوں سے بیعت لیتے تھے اس کے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیسی فضیلت دی ہے، یعنی اس حوالے سے تو عورتوں کو مردوں کے اوپر جزوی فضیلت حاصل ہے، جس طرح کئی اور معاملات میں مردوں کو عورتوں کے اوپر جزوی فضیلت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو بیلنس کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ عورتوں کی بیعت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی عورت کے ساتھ بیعت والا معاملہ کرتے تھے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اتنا پردے کی سٹرکٹ یعنی معاملات ہوتے تھے، اور آپ آج کل کے پیروں کو دیکھ لیں، وہ ہاتھ کیا کہاں کہاں تک ہاتھ لگاتے ہیں، پھر ویڈیوز چڑھتی ہیں، اور پھر جو ان کے جھوٹے یعنی ڈیفینڈر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو جعلی پیر ہوتے ہیں، اصلی کدھر ہوتے ہیں؟ یہ پورا سسٹم ہی جعلی ہے، اصلی ہے جعلی والی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام میں یہ والے معاملات ہے ہی نہیں جو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تو خلیفہ وقت کی بیعت تھی جس کے اوپر اجتہاد کر کے انہوں نے یہ والا بیعت والا معاملہ شروع کیا، اور پھر اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ البتہ اگر قرآن و سنت کے دائرے کے اندر کوئی ایک بیعت والا معاملہ کرے اور جس میں بزرگ پرستی نہ سکھائی جائے، کتاب و سنت کی تعلیمات، ایک اسٹوڈنٹ اور استاد کا جو شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ پھر جو ہے وہ غیر مشروط بیعت نہیں ہوگی، مشروط بیعت ہوگی۔ غیر مشروط صرف ایک شخص کی بیعت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو وحی کی تائید حاصل ہے، اور آپ وہ اگر بخاری مسلم میں بیعت کے الفاظ پڑھیں نا تو وہ آپ کو مشکات میں تیسری جلد میں جو دوسری جلد میں چیپٹر ہے کتاب الامارہ، حکمرانی کے اصول کیا ہیں، اس میں آپ کو وہ الفاظ مل جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہم سے بیعت لی تھی وہ بیعت ان الفاظ کے ساتھ تھی کہ چاہے ہم پہ مشکل وقت ہو چاہے آسان وقت ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہم پہ فوقیت دے دیں، کسی جونیئر کو ہمارے اوپر لگا دیں، کسی سینئر کو لگا دیں، اور ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی یعنی تابعداری کریں گے معروف میں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو معروف بات ہی کرنی ہے نا، منکر بات تو نہیں کرنی، اس کے باوجود معروف کا لفظ موجود ہے۔ تو وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ آپ مشکات کی دوسری جلد میں نا کتاب الامارہ چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔